صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اویس رضا قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک پروگرام لے کر، عشق کے رنگ. سب سے پہلے آج میں تمام خصوصاً اہل وطن اور بالعموم پوری دنیا میں بسنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع النور شریف کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ARY QTV ایک ایسا پروگرام آج سے پیش کر رہا ہے کہ جس کی اکثر لوگ مجھ سے فرمائش کیا کرتے تھے کہ اویس بھائی کوئی ایسا پروگرام کیجیے جس میں اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھے جائیں اور علماء کو اور دانشوروں کو بلایا جائے اور اعلیٰ حضرت کی اس کلام کی نہ صرف شرح کی جائے بلکہ اس کی فنی حیثیت پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے. تو الحمدللہ ARY QTV کے پلیٹ فارم سے یہ موقع میسر ہوا اور یہ 12 دن انشاءاللہ 12 دن آپ یہ پروگرام روز دیکھیں گے میرے ساتھ. اور اس پروگرام میں میرے ساتھ علماء کرام بھی ہوں گے اور اہل ذوق اور اہل زبان بھی موجود ہوں گے. جن مہمان کو مدعو کیا ہے میں ان کا تعارف پہلے کروا دوں. سب سے پہلے میرے دائیں جانب بیٹھے میں بائیں جانب حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، صاحب علم بھی ہیں، صاحب معرفت بھی ہیں ماشاءاللہ، اہل معرفت میں سے ہیں ماشاءاللہ، سید زاد ہیں اور بہت بڑے والد کی اولاد ہیں. اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں، آپ QTV پر ان کو اکثر دیکھتے ہیں اور قرآن سنیے اور سنائے کے میزبان بھی ہیں اور بھی کئی پروگرامز کرتے رہے ہیں. کافی عرصہ ہوا الحمدللہ QTV سابستہ ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. اور ناظرین، ان کے ساتھ جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں وہ سندھ کے تمام تعلیمی اداروں کے سربراہان کی جو کمیٹی ہے یہ ان کے چیئرمین ہیں اور میرے بہت ہی محب اور چاہنے والے اور میں ان کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں پروفیسر انوار احمد زئی صاحب. اب تمام مہمانوں کا شکریہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ نے ابھی سن لیا اور یہ QTV کی ایک انوکھی پیشکش ہے جس میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام پر گفتگو ہوگی اور ایک ایک شعر میں پڑھتا رہوں گا اور اس پر مختصر انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی. تو سب سے پہلے جہاں جہاں میرے بھائی میری بہنیں موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا ایک بار آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اس بظاہر ناظرین میں بات عرض کر دوں کہ جب بچہ نعت پڑھنے سیکھتا ہے نا تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے پڑھتے ہوئے ہم نے 32 سال ہو گئے نعت خوانی کرتے ہوئے الحمدللہ. تو شروع جب کرتا ہے تو اس نعت سے کرتا ہے اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ سب سے آسان کلام یہ ہے. اب لوگوں میں یہ مشہور تو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے مشکل کلام یہ ہے، اس کا پہلا مصرع ہی بہت مشکل ہے. تو آئیے پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے کہ یہ پہلا مصرع ہے کیا. اول تو لوگ کئی نعت خواں مادت کے ساتھ، میں کسی کی برائی بیان کر نہیں چاہتا، نہ میں کر رہا ہوں، نام نہیں لیا کسی کا، اکثر لوگ جو ہے اس کو صحیح پڑھتے ہی نہیں، سب سے اولا اور اعلیٰ کو اور سب سے بالا اور والا کو صحیح پڑھتے ہی نہیں. تو آج اس کی بھی اصلاح ہو جائے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نعت کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ مقام کو ذکر فرمایا، اور امت کا یہ قطعی ایمانی یقینی نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ قطعی یقینی اور ایمانی مسئلہ ہے، اور اس میں تمام مجمع علیہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس میں اسی جہت کو منتخب کرتے ہوئے جو اللہ رب العالمین نے خود ذکر فرمایا، جس طرح سے امام غزالی نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے جب خلق و تخلیق فرمایا تو اس میں پھر بے حس پر حس کو فضیلت عطا فرمائی، اور حس پر پھر صاحب شعور کو فضیلت عطا فرمائی، اور صاحب شعور پر پھر اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے کہ وہ جانداروں میں سے خاص طور پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی جن کے صاحب نطق دیا تھا، اور پھر اس میں اہل ایمان کو فضیلت عطا فرمائی، پھر اس میں اللہ رب العالمین نے متقین کو فضیلت عطا فرمائی، پھر وہ درجہ آگے بڑھتے ہوئے حضرات انبیاء کا ہے، پھر اولو العزم رسولوں کا ہے، اور پھر ان تمام پر جو فضیلت ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان تمام فضیلتوں کو جس طرح قرآن نے ذکر کیا کہ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسولوں کی جماعت کو میں ہر ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، کسی سے ہم نے کلام کر کے اور اسے ہم کلامی کا شرف بخش فضیلت دی ہے، اور منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو ہم نے ان پر فضیلت دی ہے۔ تو یہاں پر تمام مفسرین اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بعضهم سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کو تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں قبلہ عزیز بھائی کہ یہ ایک اجماعی مسئلہ ایمانی مسئلہ ہے کہ سب سے اعلیٰ اور اولا اور افضل جو ذات ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو کہا جاتا ہے بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ اس میں حضور علیہ السلام کے وصف کی دونوں جہتوں کو یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کیا۔ فرمایا سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، تو یہ اولا کا جو اشارہ ہے یہ تو سورۃ الاحزاب کی اس آیت کریمہ سے ہمیں ماخوذ لگتا ہے، اور اس کا ماخذ ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور یہاں اولا کو اکثر مفسرین نے اقرب کے معنی میں لیا ہے، صحیح، یعنی سب سے اولا یعنی سب سے زیادہ قریب اگر مسلمانوں کی کوئی ہے اور مومنین کی کوئی ہے تو وہ ہمارا نبی ہے۔ اور اعلیٰ اسی کی دوسری جہت کو ذکر کرتے فرمایا جو میں ذکر کر رہا تھا اس قرآن کی آیت کے تحت کہ اللہ رب العالمین نے اپنی خلق میں سب سے برگزیدہ سب سے افضل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جس کی ایک نہیں متعدد قرآنی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ اس بارے میں رحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو اس اتنا پیارا پروگرام ہے تو اس معاملے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ARYQ TV کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب نے جس طریقے سے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین، تو اولا جو ہے یہ ولی سے ہے، اولا اس میں تفضیل ہے، زیادہ قریب، تو ایک انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کی جان ہوتی ہے، صحیح، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایک انسان سے سب سے زیادہ قریب اس کی جان ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب میرا محبوب ہے، صحیح، اولا بالمؤمنین، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اولا میں سب سے زیادہ قربت آ گئی، اور پھر اس لحاظ سے بھی قربت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر سب سے زیادہ مرتبہ کسی کا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس حدیث پاک سے تائید ہوتی ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، کسی صحابی نے کہا کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، الا وانا حبیب اللہ، لیکن یاد رکھنا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو نبیوں کا ذکر کرنا بھی اچھا ہوا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ تمام انبیاء تمام رسول عظام میں اگر سب سے بڑھ کر مرتبہ ہے تو وہ اللہ کے حبیب کا اور وہ میں ہوں۔ جناب انوار احمد زئی صاحب، اس پر ذرا میں چاہوں گا کہ آپ اس شعر کی فنی حیثیت پہ گفتگو کریں۔ جی، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ یہ بڑا آسان لگتا ہے لیکن بہت مشکل ہے، بہت مشکل، اس کو اصطلاحاً شاعری میں سہل ممتنع کہتے ہیں۔ جی، سہل ممتنع۔ اب سہل ممتنع کی تعریف ہی یہ ہے، وہ بھی اگر ناظرین کو اگر بتا دیں تو ذرا۔ جی، سہل ممتنع کی تعریف یہ ہے کہ وہ بظاہر بہت سیدھی سادی سی چیز لگے، سادہ بیانی اس کا وصف ہو، عام لفظوں کا استعمال اس میں برتا جائے، لیکن اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہو کہ اس کا سمجھنا ایک علم کے انداز کا طالب ہو، بتایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سہل ممتنع کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے
کہ اسے کہنا بہت مشکل ہے. یعنی سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ سامنے کی چیز ہے، لیکن ان چیزوں کا انتخاب کر کے بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ تو سہل ممتنع، تو پوری جو یہ نعت شریف ہے یہ سہل ممتنع کی نہایت خوبصورت دلیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مطلع میں 4 درجات کا تذکرہ بڑی خوبی کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یہ تو طے ہے نا کہ نعت کا لغوی مطلب اور مرادی مطلب ہی یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کیا جائے. باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر مناجات میں اور واردات قلبی میں آ سکتی ہیں. سرنامہ چاہے نعت کا ہو. خوبی یہ ہے کہ اس کا ہر مصرع، ہر شعر اور ہر مصرع اور ہر مصرے کا ہر ٹکڑا مکمل نعت ہے، اس لیے کہ وصف حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کیا جا رہا ہے. اور 4 صفات جو یہاں آئی ہیں سپرلیٹیو ڈگریز میں، چاروں کے چاروں ہیں. ایک بھی سپرلیٹیو ڈگری ہو جائے تو پھر کمال کے ساتھ بیان ہوتا ہے، مگر 4 سپرلیٹیو ڈگری اور 4 جہات کے ساتھ، الگ الگ جہات کے ساتھ، ایک قرب کے اعتبار سے ہے، ایک منصب اور مرتبے کے اعتبار سے ہے، اور ایک وسیلے کے اعتبار سے ہے، اور ایک جو ہے وہ قدر و منزلت کے اعتبار سے. یہ چاروں سپرلیٹیو ڈگریز ایک ساتھ بیان کر کے فرمایا گیا، بتایا گیا کہ جناب یہ اگر کسی کو زیبا ہے تو وہ شان رسالت. اب اس میں کمال کی بات ایک اور بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو ردیف اعلیٰ حضرت نے لیے وہ لیا ہمارا نبی. جی جی بس آتا ہے خود ایک جملہ، ایک 2 لفظ جو ہیں وہ کتنے پیارے. ہمارا نبی، بالکل ہمارا نبی. اس میں افتخار ہے، شان ہے، اور ساتھ ساتھ شکرانہ بھی ہے. جی ہاں، کہ ہماری نسبت ان سے. اب اس میں آگے شعر آ رہا ہے، بڑا پیارا شعر ہے کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. یہ تو ایسا شعر ہے قبلہ کہ اس کا تو احاطہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک پروگرام اس کے لیے تو کیا کئی پروگرام اس پر محیط نہیں ہو سکتے جو اس ایک جملے میں امام اہل سنت نے بیان کر دیا کہ جناب اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اس پر ایک نہیں کئی آیت کریمہ ہیں، کئی احادیث ہیں، صحابہ کے کئی اقوال ہیں، واقعات ہیں، صوفیہ کے ارشادات ہیں. میں سر دس یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا، اپنے مولا کا پیارا. اب دیکھیے اس میں اپنائیت کو کس انداز میں گویا کہ ذکر کیا، اور اسی کو اللہ رب العالمین ذکر فرماتا فلا و رب کا، محبوب تیرے رب ہونے کی قسم، ہائے ہائے ہائے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ رب کا، حبیب ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن جو ہے وہ تیرا رب، یعنی تیرا جو رب ہے وہ باقی رہے گا. جس طرح سے میں نے ابھی ذکر کیا فلا و رب کا، محبوب ہمیں تیرے رب ہونے کی قسم ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تعلق کو مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ انداز کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. ایک بات پھر حضور علیہ السلام، جی ہاں کمال کمال. اب آپ یہ دیکھیے یہاں پر قبلہ کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اپنے مولا کا پیارا، اب پیارا ہے تو اس پیارے کے انداز اور ناز کو بھی اسی انداز میں ذکر کیا گیا، اور یہ پورا ایک موضوع بن گیا. اچھا کمال کی بات دیکھیے، ہم تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر میں جو نا وہ قرآن کی طرف اشارہ ملتا ہے، یہاں تو ایک شعر نہیں ایک لفظ مل رہا ہے اپنے مولا کا. اس پر ایک اصول بن گیا عزیز بھائی، اس پر ایک اصول بن گیا جس کو حضرت امام بوصیری نے فرمایا کہ فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فنسب الی قدرہ ما شئت من عظمی. فرمایا حضور کی ذات تو اب ایسی ہو گئی کہ جو قدر والی چیز حضور کی طرف منسوب کر، سبحان اللہ، اور جو شرف والا مرتبہ حضور کی طرف منسوب جو چاہے کہ، جو چاہے کہ، یعنی اللہ نے بس وہ نہ ایسا پیارا بنایا کہ تمام چیزیں مرحمت فرمائی. اور مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے کتاب الایمان کے اندر، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور دیگر انبیاء نے اپنی امت کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اور کہا مولا تجھ پر چھوڑا، اب تو چاہے تو ان کو عذاب دے یا تو چاہے تو ان کو بخش. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سرکار علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. جبرائیل آئے اور انہوں نے پوچھا کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرا رب خود جانتا ہے کہ میں کیوں روتا ہوں. تو رب کریم نے دوبارہ جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا جا کر میرے محبوب سے کہو ان سنردیک فی امتک ولا نسوک، محبوب تو ہمارا اتنا پیارا ہے کہ ہم تجھے تیری امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے. راضی کر دیں گے
یعنی جو بخشش کے لائق ان کو بخش دیں گے، ناراض نہیں کریں گے، اس کا مطلب جن کو جہنم میں پھینکنا ان کو بھی دیں گے۔ تو یہاں پر امام نووی نے لکھا کہ اس قسم کا کلام کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے، اور اگر رب کریم نے اتنے تعلق اور محبوبیت کا کلام کسی سے کیا ہے تو وہ سید عالم سے کیا ہے، اور وہ تمام مفاہیم اور وہ تمام دلائل کے ذخائر کو جمع کر کے امام احمد رضا نے ذکر کر دیا کہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ جی جناب۔ قبلہ شاہ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اس کی توضیح فرمائی، اور میں ان کی باتوں کی روشنی میں اپنے کلام کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں، میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام کا ایک مقام قرب بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں، اور آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام اسلام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا کلام نہیں، بلکہ ایک ایک جو کلمہ ہے اس پر بھی قرآن اور حدیث میں دلیلیں موجود ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے نکلے تو ان کے لیے یہ فرمایا کہ فَفِرْتُ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی یہاں پر کہنے کا مقصد یہ کہ فرار کا لفظ ہے کہ آپ وہاں سے نکلے، گویا کہ فرار کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ہے مقام محبوبیت۔ اچھا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ظاہر فرما دیا اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور جہاں پر پیارے محبوب علیہ السلام کی بات آئی تو فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحی، جو وحی کی وہ میں جانتا ہوں، میرا محبوب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ایک سہل ممتنع کے حوالے سے ایک شعر پڑھوں گا کہ دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے، دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ، دیکھیں کس خوبی سے ممتنع سہل ممتنع کو جمع میں بدل کے حسین بنا دیا، یہ بھی ایک کمال ہے۔ اچھا، جہاں تک اس شعر کا تعلق میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ حسن مطلع ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ حسن مطلع ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی خوبصورت گفتگو ہوئی، میں خوف تکرار سے اس طرف تو نہیں جاؤں گا، لیکن ایک استعارے اور تشبیہ کے حوالے سے میں ضرور ایک عرض کرنا چاہتا ہوں بات، وہ یہ کہ تشبیہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی سے مثال کسی کی دی جائے، مثلا وہ شیر جیسا ہے، لیکن اگر شیر کی صفت کو استعمال کر کے بیان کیا جائے کہ جناب وہ تو دھاڑتا ہے، تو یہ استعارہ ہو جاتا ہے۔ دھاڑنا صفت ہے شیر کی، شیر کا نام نہیں آیا لیکن صفت آ گئی تو یہ استعارہ ہو گیا۔ یہ فرق ہے تشبیہ میں اور استعارے میں۔ اس میں کمال یہ ہے کہ تشبیہ و استعارہ دونوں موجود ہیں، وہ اس طرح کہ دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ جب ہمارا نبی کہا گیا، اب ذرا آ جائیے دو چیزوں پر۔ ایک تو دولہ کی وجہ سے سب موجود ہوتے ہیں، سارے باراتی ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ بھی اس میں وہ مرتبہ، منزلت، مقام، اہمیت، ارتکاز نہیں رکھتے جو دولہ کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پوری کائنات میں چاہے پہلے آئے ہوں یا اس کے بعد ان کی اولاد ہو، ان سب میں مرکزیت دولہ کہہ کر، اور یہ جو کہا ہے دونوں عالم میں، تو دونوں عالم کو اکائی میں استعارے میں استعمال کیا، اور دولہ تشبیہ کی صورت میں کہ یہ مرکزی حیثیت ہے۔ اب جتنے بھی انبیاء آئے وہ باراتی ہو سکتے ہیں، دولہ یہ ہیں۔ صحیح۔ اب دیکھیے مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے، دنیا میں تو سبحان اللہ کیا بات ہے، آخرت کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا۔ بالکل، شفاعت حضور کی دلہن، اور حضور دولہ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ایک نعت میں لکھتے ہیں کہ گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہ نبی علیہ السلام ہوگا۔
देखिए आपने सनद भी पेश फरमा दी, और यहाँ ये भी है ना कि दूल्हा ही की वजह से सब लोग आते हैं। देखिए दूल्हा की वजह से सब आते हैं ना, सजदा दूल्हा ही की वजह से है सारा का सारा मंजरनामा। तो यहाँ भी हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, जी वो जो इशारा है वो भी यहाँ इसी तरह है। दूल्हा होने के दलील कलाम में लिखा है कि काबा है बेशक अंजुमन आरा दुल्हन, काबा है बेशक अंजुमन आरा दुल्हन, मगर सारी बहार दुल्हनों दूल्हा के घर की है। ये वो यार मैंने दूल्हा के घर की है। क्या कहना, बहरहाल क्या आगे शेर जाते हैं। एक और शेर है, बहुत प्यारा शेर, मैं किस शेर को छोड़ूं किसको पढ़ूं, आला हज़रत के कलाम में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यकीनन। बस एक शेर है, रबीउल अव्वल के हवाले से है, इस महीने के हवाले से है कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। बज़ाहिर देखा जाए प्रोफेसर साहब तो शम्मा छोटी होती है, मशल बड़ी होती है। जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन मेरे महबूब कौन सी शम्मा लेके आए जी जी कि मशालें बुझ गई। जी इसमें जहाँ तक हमारे समझ में आता है क़िबला भाई, और आपने पहले कहा कि वो अरबी एक मकूला है कि शायर के पेट में क्या वो बेहतर जानता है, तो मैं अपने एजिज़ का मुकम्मल एतराफ़ करते हुए अर्ज़ करूँगा, मुझे ये समझ में आता है कि साबिक़ा शराइ की तरफ इशारा है। जिस तरह के दीन और शरीयत, दीन जो है वो अक़ाइद है और शरा जो है वो अफरू के अहकाम जो लोगों की तबीयत के मुताबिक और उस माहौल और तहजीब और माशरत के अतबार से उनको उस तहजीब के नक्शे में ढालने की चीज़ें हैं। तो शरा मुख्तलिफ होती है, दीन मुख्तलिफ नहीं होता। दीन हज़रत आदम भी वही लेकर आए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही लेकर आए। तो ये कि बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, यानी सैयद आलम जब तशरीफ़ लाए तो सारी शरीयतें मनसूख हो गई। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, इसमें हुजूर के ख़त्म मरतबत ख़ातमुन नबीयीन का भी जिक्र है और ख़ातिम शरीयत का भी जिक्र है और ख़ातिम उम्मत का भी जिक्र है। यानी हुजूर जब तशरीफ़ लाए तो सारी चीज़ें खत्म। मैं हकीकतन इस जो ये कलाम है और ये शेर है बिलखुसूस, तो इसमें ये अर्ज़ करूँगा मैं कि यहाँ पर इस बात की तरफ भी मुझे इशारा लगता है कि तमाम अंबिया, तमाम रसूल इज़ाम अपनी अपनी जो शरीयतें लेकर आए, तो ज़ाहिर है कि बहुत सारी शरीयतें हुई आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जो आखिरी शरीयत लेकर आए, तो जाहिर है कि उनको मिलाते हुए उन्हें मशअले कहा गया। और यहाँ पर एक शम्मा दीन इस्लाम की सूरत में ऐसी लाए कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अब ये इस्लाम आया तो बाकी सारी शरीयतें मनसूख हो चुके हैं। शुक्रिया। वक्फे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप पहले इस पर थोड़ा सा। जी बिल्कुल, बहुत मुख्तसर। ये आपने जिस तरह मिशल और शमा के इर्तिबात से एक बात पैदा फरमाई थी, मैं उस हवाले से कहूँ कि देखिए फ़र्क एक और भी है शमा और मिशल में। मिशल किसी खारजी महफिल के लिए होती है जी, शमा दाखिली चीज के लिए होती है। ये है। तो यहाँ एक खूबसूरत तरीके से आला हज़रत ने बयान कमाल कमाल। वो मिशलें हैं, खारजी हैं, कहीं अगर खैमा लग रहा है तो मिशल होगी, कहीं अगर जा रहा है कारवां तो मिशल होगी, लेकिन घर में शमा होती है तो पूरी दुनिया के लिए और आलम के लिए और कायनात के लिए ये शमा है, और उनके आगे मिशलें खत्म हो जाती हैं। जब वो काम खत्म हो जाए, मिशल अपनी जगह बुझाना ही लाजमी है, घर में हमेशा शमा जलेगी। सुभान अल्लाह। माइक लगाना होता तो मैं उठकर आपसे हाथ मिलाता। अब मुझे इस पर एक और इसी कलाम का एक शेर याद आ गया जो मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ता है तो पढ़ता हूँ। बड़ा कमाल लिखा आदत नहीं कि कर्नो बदली रसूलों की होती रही। आपने कहा ना जो भी नबी है दीन एक ही है, दीन एक ही है ना। फरमाया कर्नो बदली रसूलों की होती रही, बदली, ये तजनी से कामिल का शेर है कि कर्नो बदली ट्रांसफर रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला। इंशाअल्लाह मिलते हैं, वक्फा अभी लेते हैं, इंशाअल्लाह मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आप वक्फे से पहले बड़ी प्यारी गुफ्तगू वक्फे में जब थे हम लोग, तो शाह साहब ने तो बस ये कहा कि मैं उठ के हज़रत के पास जाऊं और उनसे जाके मैं गले मिल लूँ। सुभान अल्लाह, बड़े कमाल की, बड़ा कमाल का नुक्ता बयान किया। यही फ़र्क होता है अहले ज़ौक़ हज़रात का और आम लोगों का। अब एक शेर और पढ़ते हैं और उसमें कमाल 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 की बात की आला हज़रत ने कि जिल के तलवों का धोवल है आबे हयात, जिल के तलवों का धोवल है आबे हयात, जिल के तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा
ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اس میں خاص طور پر دیکھیے عویس بھائی، وہ تمام احادیث آ جاتی ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرتے ہیں، لعاب دہن سے، پسینے سے۔ یہاں ایک خاص وصف کو ذکر کیا کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، تو فرمایا کہ صحابہ کرام یقیناً حضور علیہ السلام کے پاؤں کا غسالہ لے کر اس کو پیتے تھے۔ کتاب الوضو کے اندر، بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور جس کو کچھ نہیں ملتا تو وہ تری لے لیتا، اور جس کو کچھ نہیں ملتا تو اگلے کی ہتھیلی کو مل لیتا۔ اور آب حیات جو فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا، آب حیات تو ایک ہمارے وہاں یعنی بطور ایک ایسی مثال کی پیش کر دیا جاتا تھا، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ پانی وہ پی لیے جائے تو بندہ زندہ رہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جس نے آب حیات حضور کے دھون کا پیا تو قرآن نے اس کے بارے میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ بدر کے میدان میں یعنی دو ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ زندہ ہیں۔ اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کے اس پاؤں کا دھون نہیں پیا، وہ دیکھتا تھا، سنتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن قرآن کہتا تھا سمن بکمن عمیون، یہ سمن، یہ جو بہرا بھی ہے، یہ گونگا بھی ہے، اور یہ اندھا بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس نے حضور کے پاؤں کا دھون پیا تو اللہ رب العالمین نے ہر جہان کی حیات اسے عطا کی۔ سبحان اللہ۔ جو مقولہ کہا جاتا ہے کہ آب حیات ہے یعنی زندگی دینے والا پانی ہے، تو یہاں پر اعلیٰ حضرت یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اصل جو آب حیات ہے وہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے قدموں کا دھون ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں دوسری بات یہ ارشاد فرمائے کہ ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ جان مسیحا، جی، مسیحا کا مطلب ہوتا ہے جان بچانے والا، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی جان بچانے والے ہیں وہ کیا جان بچائیں گے؟ جو جان میرے آقا علیہ السلام بچاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کم بإذن اللہ فرمایا کرتے تھے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جان ہے کہ وہ کم بإذن اللہ فرمایا کرتے تھے۔ ارے میرے آقا علیہ السلام کے تلووں کا دھون جو پی لے، اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ انہیں یہاں بھی رزق ملتا ہے، وہاں بھی رزق ملتا ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کے صدف آنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا کہ تلووں کا دھون، موت کی تلخی، کہتے ہیں کہ موت کی تلخی اور اس کا ذائقہ اس قدر سخت ہوتا ہے کہ بندہ قبر میں بھی اس کی تلخی محسوس کرے گا۔ ہم جب عام طور پر بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں کڑوی گولیاں، کڑوا مکسچر اور شربت دیتے ہیں، تو جب ہم پیتے ہیں یا گولی کڑوی کھاتے ہیں تو ہمارا منہ کا ذائقہ جو بڑا بگڑ جاتا ہے، اور پھر گھاس کھائیں کہ حلوہ کھائیں ایک ہی لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کڑواہٹ کو، اس تلخی کو دور کرنے کے لیے ہم کوئی میٹھی چیز، کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس سے منہ کا ذائقہ چینج ہو جائے۔ اب اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ فرمایا موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بینا، موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہرا بینا، کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا۔ یہ تو تلووں کا غسالہ جو حضرت نے ذکر کیا تھا، آئیے اس شعر کی طرف جن کے تلووں کا دھون ہے۔ اس تمنا کا اظہار اس کے ساتھ مربوط کر کے کیا ہے، مضمون ایک ہے اور کیفیات دو ہیں، لیکن میں یہاں اس شعر کے تعلق سے یہ عرض کروں گا کہ ایک تو ہے جان، صحت، تندرستی، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو پھر تمنا ہوتی ہے اچھا ہونے کی، مسیحا کے پاس جاتا ہے، دوا لیتا ہے، علاج کرتا ہے۔ تیسرا درجہ بہت عجیب ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ موت اس کی مؤخر ہو، زندگی طویل ہو، اور اسی لیے کچھ کتابوں میں استعارے کی صورت میں آب حیات لے آیا گیا کہ جی کوئی ایسی چیز ہے، جیسے کچھ پرندے ایسے ہیں جو خیالی پرندے ہیں، ایسے جیسے کہ ہما ہے خیالی پرندہ کہ سر پہ بیٹھ جائے تو بادشاہ ہو جائے، ایسے ہی آب حیات بھی خیالی ایک کیفیت ہے کہ جی ایک ایسا پانی ہے جسے پی لیں تو پھر موت نہیں آتی، تو یہ تمنائی کیفیت ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر صحت چاہیے تو بھی جان مسیحا وہی ہیں، صحت وہاں سے ملے گی، اور عمر دراز چاہیے تو بھی، اور عمر دوام چاہیے تو بھی، امر ہو جانا ہے تو بھی، اس لیے کہ ان کے دھون کو پینے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی کیفیت شرع ہے، ان کی شریعت ہے،
ان کی سیرت ہے، ان کے اصول ہیں، اللہ کا فرمان ہے، وہ اگر اپنے اوپر تابع کر لیں، طاری کر لیں، اور آپ کے جسم و جاں میں خون کی حرارت کی طرح وہ اگر دوڑنے لگے، تو پھر یہی استعارہ ہے آب حیات کا۔ اور جتنے بڑے اولیاء، جتنے بڑے متدین افراد ہو گزرے ہیں، وہ سب آپ کی شریعت سے فیضیاب ہو کے آج امر ہیں، یہی ان کے لیے آب حیات۔ آج وہ بظاہر دنیا میں نہیں ہے، لیکن نہیں ہے، ان کا ذکر ہے نا، آج بھی یہ ربط کی وجہ سے آب حیات پیے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور شعر، بڑا پیارا شعر ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یقیناً امام اہل سنت کی قبلہ عظمہ یہ شان ہے کہ جہاں پر قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کو لے کر اور اس کو نعت کے جملوں میں لے آتے ہیں، وہیں پر یہ صلاحیت بھی نعت پڑھنے والے کے اندر پیدا کر دیتے ہیں کہ قرآن و سنت کے یعنی سے ثابت شدہ مسائل کی کئی جہتیں ہو سکتی ہیں، اس میں کئی اقوال ہو سکتے ہیں، لیکن امام وہ ہوتے ہیں کہ جناب وہ کسی بھی فن کو کہ ماہری کے اگر قول کو لینا چاہتے ہیں جس کا ماخذ قرآن و سنت ہی ہوتا ہے، تو وہاں پر اجماعی قول کو لیتے ہیں۔ تو یہاں پر عقائد کی ایک بڑی بنیادی بات آپ نے ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خلق میں درجے رکھے ہیں، یعنی جب خلق جو چیز پیدا ہوئی ہے اس میں جو ممتاز درجہ ہے وہ اولیاء کا ہے، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے جو درجہ رکھا ہے وہ رسولوں کا ہے، اور رسولوں پر جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس ترتیب کو ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، اور اسی افضلیت کے مسئلے کو ذکر کیا ہے جو قطعی ہے، یقینی ہے، واقعی ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے انعام یافتہ بندوں کے حوالے سے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب یہاں پر ترتیب عکس ہے، یعنی سب سے مخلوق میں اگر آپ دیکھیں جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو جہاں پر مخلوق میں کسی کی اگر انتہا ہو سکتی ہے تو وہاں صالحین کے اعمال، اچھے اعمال کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں صالحین کا یوں سمجھ لیجئے کہ نقطہ عروج ہوتا ہے تو وہاں شہداء کی بات شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جہاں پر شہداء کی بات ہوتی ہے نبیین و صدیقین و شہداء، جہاں شہداء کی بات ختم ہوتی ہے وہاں صدیقین کی شروع ہو جاتی ہے، جہاں صدیقین کی بات ختم ہو جاتی ہے تو وہاں نبیوں اور رسولوں کی بات شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں ان کا ختم ہوتا ہے تو وہاں میرے آقا علیہ السلام کی یوں سمجھ لیجیے کہ عروج کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اگر کسی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہو سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، میرے آقا علیہ السلام ہے۔ وجہ وجود کائنات کی تشریح اس شعر سے اچھی نہیں ہو سکتی، وہی سیل ممتنع کی بات ہے۔ وجہ وجود کائنات، دیکھیے باقی جتنے لوگ ہیں وہ شاہکار کائنات تو ہو سکتے ہیں، لیکن وجہ وجود کائنات ایک ہے۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ اقبال نے یہی بات اس انداز۔ تو یہاں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ درجات تو بتا دیے گئے کہ ہیں، لیکن رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، اس لیے اس مقام پر جہاں ہمارے نبی پہنچے کوئی اور اس لیے نہیں پہنچا کہ یہ وجہ وجود کائنات۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اس پر اور بھی اعلیٰ حضرت اسی کلام میں شعر ہیں کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، جی جی بالکل، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سبحان اللہ، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ بلکہ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں ایک عام مومن بندے کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ولی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہید کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں شہید کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیق کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں نبی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رسول کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں رسول کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اول العظم کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں اول العظم کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضور کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور حضور کے مرتبے کی انتہا کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ نہیں، بالکل صحیح، یہ اس طرح اشارہ ہے اسی لیے کہ سب اس خلق سے اولیاء سے، یعنی کہ وہی بات سہل ممتنع کہ اتنی بڑی بات کو اعلیٰ حضرت نے ایک چھوٹی سی بحر میں، کیفیت میں بیان، چھوٹی سی بحر، بالکل بحر میں،
دو مصروں میں بیان کر دیا. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے. ایک اور شعر پڑھتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, او دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جی یقیناً اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ان تمام کیفیات اور واقعات کو بھی جمع کیا, اور قرآن کریم فرقان حمید کی ان تمام آیات کو بھی جمع کیا, جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ سورۃ الضحیٰ کے اندر ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, حبیب آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو آپ اس کو دھتکاریں نہ. ایک بات. اور صحابہ کرام علیہم رضوان قبلہ وجہ بھائی اپنی حاجات کو لے کر, چاہے وہ تحت الاسباب ہو یا فوق الاسباب ہو, اس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر وہ حاضر ہوتے تھے, اور حاضر ہو کر وہ یہی سمجھتے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اس کا حل بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ملے گا. یہاں تک کہ ایسے لمحات وقت غزوہ ہو جاتا تھا کہ آنکھ پھٹ گئی, جیسا قتادہ بن نعمان کی آنکھ پھٹ گئی, چہرے پر بہہ گئی ہے, اب کیا ہے, لیکن حضور کی بارگاہ میں جاتے اس اعتبار سے ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کر کوئی نہیں سکتا, سرکار کر سکتے ہیں. تو سرکار یہ نہیں کہتے کہ میں تو صرف وضو اور غسل کے مسائل سمجھانے آیا ہوں, قرآن پڑھانے آیا ہوں, بلکہ حضور یہ اس حضور کے منصب کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو ان کے جذبات کو ذکر کیا کہ تمہاری چاہے روحانی ضرورت ہو, تمہاری چاہے ذہنی فکری ضرورت ہو, یا تمہاری مادی ضرورت ہو, وہ نبی کریم علیہ السلام کے دست پاک سے اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے گا. اور صحابہ کرام اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگیں, اپنی حاجات, حضرت جابر اپنی حاجات, سلمان فارسی اپنی حاجات, تو یہ تمام چیزوں کو امام اہل سنت نے اس میں جمع کر دی. کہتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام, کہ امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر امام اسلام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے کئی چیزوں کو یکجا فرمایا, اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام حمد و ثنا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں والوں کا رب ہے. اور اپنے پیارے محبوب کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کی رحمت بنا کر بھیجا. اب عالمین کا اطلاق جو ہے وہ کس کس چیز پر ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے وہ تمام مخلوق ہے, تمام عالم ہے. تو فرمایا کہ اے میرے محبوب, میں جس ذرے پر رب ہوں تو اس ذرے پر رحمت ہے. مجھے اس پر ایک بڑا شعر اچھا یاد آ رہا ہے, اعلیٰ حضرت کا ہے, کہتے ہیں کہ مل کے خاص کبریا ہو, مل کے خاص کبریا ہو, مالک ہر ما سوا. یہ سیل ممتنع کی جو مثال جو یہاں میں سمجھو اس سے آگے مطلب بیان نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح, جو اعلیٰ حضرت نے ان دو مثالوں میں بات کر دی کہ مل کے خاص کبریا ہو, مالک ہر ما سوا ہو, بس کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. کیا استثناء بھی اس میں ہے اور استثناء بھی, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو, عقل عالم سے ورا ہو. بالکل یہ کلام میں شاید ہو سکتا ہے کہ اپنے اس پروگرام میں شامل کروں, اور اس پر تو کمال کیا اعلیٰ حضرت نے. آپ اس شعر کی فنی حیثیت پر جی کہ رب تعالیٰ یہاں پر یہ بھی فرما رہا ہے کہ محبوب کائنات کے جس ذرے کو میری ربوبیت کی ضرورت ہے اس ذرے کو تیری رحمت کی ضرورت ہے, اور جو تیری رحمت کو نہیں مانتا وہ میری ربوبیت کو بھی نہیں مانتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے جنت مانگی تو فرمایا کہ فرائض کے ذریعے, اعمال کے ذریعے میری مدد کر, جنت انشاءاللہ تجھے مل جائے گی. تو بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وقت بہت کم ہے, میں صرف ایک جملہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے اس شعر کا حسن یہ ہے کہ جیسا کہ صفات ہر ایک بیان کی جاتی ہے نعت میں, اس میں صفت قاسمیت جو ہے, قاسم بھی ہیں اور تقسیم کرنے والے ہیں. تقسیم کرنے والی صفت جو ہے یہاں خوبی کے ساتھ بیان کی گئی ہے, اور اس پر پھر یہ کہا گیا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یہ ایک محاورہ ہے, منہ دینا, وہ مقام اور مرتبہ, وہ غنی کی کیفیت آ جائے, وہ استغنا بھی ہو اور غنا بھی ہو, تب جا کے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اس میں جو شان ہے آپ کی تقسیم کرنے کی کیفیت والی, وہ بیان ہوئی. جب آپ کی رائے کے بغیر تو یہ شعر کبھی کوئی کمپلیٹ نہیں ہوگا ہمارا, یہ میں آپ سے کہہ دوں. آپ کی رائے تو لینی ہے, ٹھیک ہے, وقت کو بھی ہم تھوڑا سا کر لیں گے. اب یہاں پہ ایک بات بڑی جو بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اب بھائی کسی کو ضرورت ہو, کسی کی یعنی فرض کرے کسی کو پیسے کی ضرورت ہو اور وہ کہے یار مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے, ایک کنگلا بندہ اٹھے اور کہے میں دوں گا, تو اس مانگنے والوں کو اور غصہ آئے گا. ایک تو یہ پریشان ہوں, اوپر سے کنگلا بولتا ہے کہ میں دوں گا, تو اس کو غصہ آئے گا تو دے گا, ذرا منہ دیکھ.
تو دے وہی جس کے پاس نہ صرف ہو بلکہ دینے کا اختیار بھی ہو. بالکل صحیح. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اچھے چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کرو. اب میرے آقا سے بڑھ کر کس کا چہرہ اچھا ہے؟ اور دے بھی تو وہ نا، اور منہ بھی تو ایسا ہو نا کہ جس کے منہ سے نکلے ہو تو ہو جائے. تو یہ ساری باتیں اس شعر میں موجود ہیں. ایک تحت اللفظ یعنی کہ پڑھتا ہوں وہ شعر، ٹائم نہیں ہے، کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. یہاں پر اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہہ کے، میں کے ساتھ وقت کی کمی کے باعث ایک شعر، ایک نعت کا ایک شعر ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. کیا کہنے ہیں. تارے اس وقت بھی ہیں، لیکن اس وقت سورج نہیں ہے. اگر رات ہے تو نظر آتے ہیں، اور دن کو بھی تارے ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی اتنی ہے کہ وہ تاروں کی روشنی چھپ گئی ہے. امام کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماں پارے، پر تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. مقطع پیش کرتا ہوں کہ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. وقت 1.5 منٹ باقی ہے، مختصر. بس اس میں منظر محشر کے منظر کو ذکر کر دیا ہے، اور ہر بندہ پریشان ہے کہ میرا کیا ہوگا. انس تم کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ مجھے میدان محشر یاد آ رہا ہے. فرما ٹھیک ہے، حوض پر میں تمہیں مل لوں گا، میزان پہ تمہیں مل لوں گا، پل پہ مل لوں گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ آپ یہ مژدہ سنا دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہاں امام اسلام فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے نبی کے عاشقوں، ان سے محبت کرنے والا، تم غمزدہ کیوں ہوتے ہو؟ غمزدہ نہ رہنا. کیوں؟ کہ جو نبی یہ فرمائے کہ انا فرتکم علی الحوض، کہ میں سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا، اس لیے کہ اپنے گناہگار امتیوں کو سیراب کروں گا. تو بے کسوں کا سہارا ہے، ہمارے نبی ہیں، تو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. اور یہاں بھی اس عالم میں بھی یہی کیفیت ہے کہ جو غمزدہ ہیں انہیں کیسا عمدہ مژدہ اعلیٰ حضرت سنا رہے ہیں کہ تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ در ہے جس سے تم توجہ طلب کرو گے تو یقیناً سلام کا جو جواب آئے گا تو سلام سلامتی ہے. سبحان فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. ناظرین، جب جان پر ظلم کر لیتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جہاں بندوں کو وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، وہیں محبوب سے فرماتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جب آ جائے مانگنے والا محبوب تیرے پاس کوئی آ جائے تو دے دینا، منع نہیں کرنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نخر کی ہے. ویسے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ اعمال ایسے ہیں، نہ عبادتیں ایسی ہیں، کچھ نہیں ہے. بس اگر ناز ہے تو حضور کی غلامی پہ ناز ہے، بھروسہ ہے تو حضور پر ہے. پلہ، وہ کہتے ہیں دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، یقیناً آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے کلام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنے میزبان اور ہمارے مہمانوں کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.